اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کورٹ۔ آج کے ولاگ کا موضوع تو ہے قابل کنٹرول داخلی انتشار، ایک خطرناک جغرافیائی سیاسی حکمت عملی۔ لیکن ولاگ کی طرف جانے سے پہلے ایک قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے، مسجد میں نماز پڑھاتے، بچوں کو دینی تعلیم دیتے۔ تو ان کا ذریعہ آمدن جو ہے انتہائی محدود تھا، جس سے ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس زمیندار نے ان مولوی صاحب کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دیا کہ آپ یہ ٹکڑا لے لیں زمین کا اور اس پر آپ فصل کاشت کریں، تاکہ آپ کے اناج جو ہے وہ آپ کے گھر سے پورا ہو جایا کرے۔ تو اس طرح ان کی کچھ مدد ہو جائے گی۔ بھائی، مولوی صاحب نے اس زمین پہ محنت کرنا شروع کی، اس میں فصل اگائی، ماشاءاللہ سے فصل بڑی اچھی آئی، اور مولوی صاحب اس فصل کو دیکھ کے بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ روزانہ جاتے، اس فصل کو دیکھتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، جو بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ پورے کرتے۔ فصل ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک افتاد آ پڑی۔ اسی گاؤں کا ایک گدھا کہیں سے آ کے اس فصل کو برباد کرنے لگ گیا۔ اب مولوی صاحب بیچارے ٹھہرے دینی طرز کی شخصیت۔ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جو ہے وہاں بیٹھ کے اس گدھے کو بھگانے کے لیے کبھی وظائف کرتے، کبھی آیات کا ورد کرتے، اور پھر بھی وہ گدھا ان کی فصل کی جان نہیں چھوڑتا، روز آ کے ان کی فصل کو اجاڑنا شروع کر دیتا۔ پھر مولوی صاحب نے دیکھا کہ اوراد و وظائف سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 سے 4 سپارے انہوں نے پڑھ لیے، پڑھ کے وہ اس پہ پھونکتے، اللہ پاک سے دعا بھی مانگتے کہ کسی طرح یہ گدھا ان کی فصل کی جان چھوڑ دے اور ان کے بچوں کا اناج محفوظ رہے۔ لیکن اس گدھے پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوا۔ اب ایک دن اسی طرح مولوی صاحب پریشان بیٹھے تھے، گاؤں کا ایک بندہ آ گیا اور وہاں سے گزرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے ہیں اور گدھا ان کی فصل کو برباد کیے جا رہا ہے، تو اس نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب، آپ اس گدھے کو بھگاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ آپ کی فصل برباد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوشش تو میں کر رہا ہوں، اور اوراد و وظائف سے بھی میں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد میں نے تلاوت بھی کر رہا ہوں، اور بار بار اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگ رہا ہوں، لیکن یہ گدھا میری فصل کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک لٹھ تھی۔ وہ لٹھ لے کے گدھے کی طرف گیا اور 4-6 اس گدھے کو گرما گرم لگائیں۔ گدھا سرپٹ بھاگا اور گاؤں کی طرف نکل گیا۔ مولوی صاحب کے فصل کی جان چھوٹ گئی۔ اس کے بعد اس گدھے نے کبھی اس فصل کا رخ نہیں کیا۔ اب آپ اس کو سیاسی حالات سے جوڑنا چاہیں تو اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال میں اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ تاریخ گواہ ہے کہ ریاستیں بعض اوقات داخلی عدم استحکام خود دانستن پیدا کرتی ہیں،
اور پھر اسے اپنے جغرافیائی سیاسی مقاصد کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ قابل کنٹرول یعنی کہ کنٹرولڈ انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن، داخلی انتشار کی یہ حکمت عملی ایک مخصوص طریقے سے اندرونی بدامنی کو ہوا دینے یا برقرار رکھنے کے لیے تشکیل دی جاتی ہے تاکہ اس کے اثرات سپل اوور ہو کر پڑوسی ممالک یا دیگر خطوں تک پھیلیں۔ اس کا مقصد حریف ریاستوں یا بعض اوقات دوست ریاستوں کو بھی کمزور کرنا، متاثر کرنا، فوجی کارروائیوں کا جواز فراہم کرنا یا سفارتی سطح پر فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ریاست اگر منظم داخلی انتشار کی حکمت عملی اپنا رہی ہو تو وہ دانستہ طور پر بدامنی کو اس حد تک بڑھنے دیتی ہے کہ وہ مکمل قابو سے باہر نہ ہو۔ یہ حکمت عملی فوجی رد عمل میں تاخیر، شدت پسندی کو ہمسایہ ممالک میں پھیلنے دینے اور خفیہ طور پر مخصوص گروہوں کی پشت پناہی کے باوجود مداخلت سے انکار پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس انتشار کو جواز بنا کر سخت اقدامات کیے جاتے ہیں، فوجی کنٹرول مضبوط ہوتا ہے اور جغرافیائی سیاست کے تحت اتحاد تبدیل کیے جاتے ہیں۔ خفیہ معلومات کے انکشافات یا ماضی کے واقعات ایسی اسٹریٹجی کو بے نقاب کرتے ہیں جب انتشار کا فائدہ اس کے خاتمے سے زیادہ ہو تو شک کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ماضی قریب میں پاکستان پر بھی الزام لگتا رہا ہے کہ وہ بعض اوقات امریکہ کے ساتھ مل کر اس حکمت عملی کو سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کو پھیلانے کے لیے اپناتا رہا ہے۔ سر جنگ کے آغاز ہی سے پاکستان سوویت یونین کے خلاف مغربی بن گیا تھا۔ کوئی بعید کلائنٹ اسٹیٹ طاقتوں کا ذیلی حلیف نہیں کہ یہ اسٹریٹجی آج بھی استعمال ہو رہی ہو۔ آج بلوچستان میں جاری شورش اور بدامنی کے حوالے سے کئی مبصرین سوچ رہے ہیں کہ آیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دانستہ طور پر اسے برقرار رکھے ہوئے تو نہیں ہے۔ خطے میں بے چینی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، بلکہ 1980 کی دہائی کی افغان جہاد کا تسلسل ہوگا، جب پاکستان نے امریکی اور سعودی حمایت کے ساتھ مجاہدین کی سرپرستی کی تاکہ سوویت یونین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تاہم بعد میں یہی حکمت عملی طالبان کے ظہور اور پورے خطے میں طویل مدتی عدم استحکام کی وجہ بنی، جس کی قیمت پاکستان آج تک چکا رہا ہے۔ یہ مضمون تاریخ میں قابل کنٹرولڈ انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن کے بارے میں ہے۔ اس کی قلیل مدتی فوائد اور طویل مدتی خطرات، خصوصاً بیک فائر یعنی خود اپنے خلاف استعمال ہونے کے خدشے پر بحث کرتا ہے۔ قابل کنٹرول داخلی انتشار کی حکمت عملی کیسے کام کرتی ہے؟ یہ حکمت عملی کسی ریاست کے مکمل انہدام کے برعکس ایک مخصوص انداز میں عدم استحکام کو برقرار رکھنے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، منظم مگر کنٹرولڈ داخلی بدامنی۔ بدامنی کو مکمل انارکی میں تبدیل ہونے سے روکا جاتا ہے، لیکن مکمل استحکام بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ نمبر 2، سرحد پار اسٹریٹجک اثرات۔ اس عدم استحکام کے اثرات کو پڑوسی ممالک تک پھیلایا جاتا ہے تاکہ انہیں سیاسی یا معاشی سپل اوور مشکلات میں مبتلا کیا جا سکے۔ نمبر 3، سفارتی اور جنگی چالوں میں فائدہ۔ اس صورتحال کو مذاکرات میں دباؤ ڈالنے یا فوجی مداخلت کے جواز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ضروری نہیں کہ اس اسٹریٹجی کو ایک ملک اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ملک نے اس اسٹریٹجی کو کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پر کسی بڑی طاقت کے لیے استعمال کیا ہو، جیسا کہ پاکستان کا افغان جہاد میں کردار۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر ان مخالفین کے خلاف استعمال کی جاتی ہے جو علاقائی استحکام پر انحصار کرتے ہیں۔
یہاں تاریخ سے ایسی متعدد واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کنٹرول داخلی عدم استحکام کی حکمت عملی ان خطوں میں کامیاب ہوتی ہے جہاں سرحدی علاقوں میں ایک یا زیادہ قومیتیں گروہ دو یا دو سے زیادہ ریاستوں میں بٹے ہوئے ہوں۔ یہ مسئلہ خاص طور پر ان ممالک میں پایا جاتا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئے یا آزاد ہوئے۔ یہ نئی قائم شدہ سرحدیں اکثر نسلی، لسانی یا قبائلی حقیقتوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں ایسے علاقے وجود میں آتے ہیں جو استحصال کے لیے سازگار ہوتے ہیں۔ ایسی اسٹریٹجی اختیار کرنے والی ریاستیں ان تقسیموں کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنی سرحدوں میں محدود بے چینی کو برداشت کرتی ہیں اور اس کے اثرات کو ہمسایہ ممالک کی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ حربہ نہ صرف داخلی کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے بلکہ علاقائی طاقت کے توازن میں اثر و رسوخ بھی پیدا کرتا ہے، جس سے یہ جیو پولیٹیکل حربوں میں ایک طاقتور اور انتہائی غیر مستحکم ہتھیار بن جاتا ہے۔ تاریخی مثالیں: نمبر 1، افغان جہاد اور بلوچستان میں ممکنہ تکرار 1980 سے تاحال۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان نے امریکی اور سعودی حمایت سے افغان مجاہدین کو منظم کیا تاکہ سوویت اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ اگرچہ یہ حکمت عملی ابتدا میں پاکستان کے حق میں رہی، بہت زیادہ مالی امداد ملی، ڈرگ ٹریفکنگ سے بہت سارے افسران راتوں رات ارب پتی ہو گئے، مگر بعد میں طالبان جیسے عسکریت پسند گروہوں کی تشکیل اور خطے میں مسلسل عدم استحکام کا سبب بنی۔ آج اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اسی سیاسی حکمت عملی کو بلوچستان میں دہرا رہا ہے۔ وہاں بیک وقت شورش اور انسداد شورش کی کارروائیاں چل رہی ہیں، جس سے ایران اور افغانستان جیسے ہمسایہ ممالک مستقل طور پر سیکورٹی چیلنجز میں الجھے رہتے ہیں، جبکہ پاکستان کو اپنی فوجی پالیسیوں کو مزید جواز دینے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستان اور ایران کی سرحد کے معاملے میں اگرچہ دونوں ممالک سرکاری سطح پر تعاون کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان آج بھی امریکہ کی مالی معاونت پر انحصار کرتا ہے، جس میں IMF کے قرضے، مغربی ممالک کی مارکیٹوں تک رسائی اور سعودی عرب سے ترسیلات زر شامل ہیں۔ اس پس منظر میں پاکستان اور ایران میں بالترتیب علیحدگی پسند تحریکوں اور مذہبی نسلی گروہوں کے درمیان تعاون اور اس سے جنم لینے والی دہشت گردی کے خطرات دونوں ممالک کے درمیان مستقل طور پر عدم اعتماد، متنازع الزامات، سرحدی جھڑپوں اور حالیہ فوجی حملوں اور جوابی حملوں کا سبب بنے ہیں۔ یہاں جنوری 2012 میں فارن پالیسی میگزین کے ایک تحقیق کو بھی ایک مثال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فالس فلیگ کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ جب اسرائیل پاکستان کی سرزمین سے ایران کے خلاف دہشت گردی کر رہا تھا، بلوچستان کی شورش کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر چین کی دوست ہے اور عوامی حمایت کی مخالفت نہیں کر سکتی، سی پیک کی وجہ سے ہے، لیکن امریکہ کے اشارے پر ایک ایسی شورش کو طریقے سے فروغ دے سکتی ہے جسے انورس میں ریاستی سیکورٹی بظاہر تو عسکریت پسندوں سے لڑتی نظر آئے گی، مگر نقصان سی پیک کو پہنچ رہا ہوگا۔ نمبر 2، نازی جرمنی کی چیکو سلواکیہ کے خلاف حکمت عملی 1930 کی دہائی۔ نازی جرمنی نے چیکو سلواکیہ میں سوڈیٹن جرمن نسل کے لوگوں کی شکایت کو ہوا دی، ان کے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور خفیہ طور پر شورش کو فروغ دیا۔ بعد میں
اس بے چینی کو بنیاد بنا کر ہٹلر نے سوڈیٹن لینڈ پر قبضے کا مطالبہ کیا۔ اس حکمت عملی نے چیکو سلواکیہ کی داخلی طور پر کمزور کر دیا اور آخر کار اس کی مکمل تباہی کی راہ ہموار کی۔ لیکن اس چال کا طویل مدتی نتیجہ دوسری جنگ عظیم کے صورتحال میں نکلا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی سازشیں اکثر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، سوویت یونین کی مشرقی یورپ میں عدم استحکام کی پالیسی 1940 سے 1991۔ سوویت یونین نے مشرقی یورپ میں پولینڈ اور ہنگری جیسے ممالک میں شورش کو بعض اوقات قابو میں رکھا اور بعض اوقات ہوا دی تاکہ انہیں مکمل خود مختاری حاصل نہ ہو سکے اور سوویت اثر و رسوخ قائم رہے۔ لیکن جب یہ حکمت عملی ناکام ہوئی تو 1989 میں ان ریاستوں نے بغاوت کر دی اور بالآخر 1991 میں سوویت یونین کا انہدام ہو گیا۔ نمبر 4، فرانس کے الجزائر میں انقلابی جدوجہد کو قابو میں رکھنے کی کوشش 1954 سے 1962 تک۔ الجزائر کی آزادی کی جدوجہد کے دوران فرانس نے جان بوجھ کر وہاں ایک FLN محدود انتشار قائم رکھا تاکہ مراکش اور تیونس کی کھلی حمایت سے باز رکھا جا سکے۔ تاہم یہ حکمت عملی ناکام رہی اور فرانس کو بالآخر الجزائر سے نکلنا پڑا۔ نمبر 5، ترکی کی کرد پالیسی اور اس کے عراق و شام پر اثرات 1980 سے ابھی تک۔ ترکی کے کئی دہائیوں سے کرد عسکریت پسندی کے خلاف مختلف پالیسیوں پر عمل کر رہا ہے، جن میں بعض اوقات شورش کو جان بوجھ کر جاری رکھنا بھی شامل ہے۔ اس پالیسی کا مقصد عراق اور شام پر سیاسی و فوجی دباؤ قائم رکھنا ہے تاکہ ترکی اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ تاہم یہ تنازع اب بھی حل نہیں ہو سکا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ داخلی انتشار کو قابو میں رکھنے کی بیک فائر حکمت عملی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی۔ بیک فائر اور قابو سے باہر ہوتی شورش کے خطرات اگرچہ یہ حکمت عملی مختصر مدت میں فائدہ دے سکتی ہے، مگر تاریخ ہے کہ اکثر اوقات یہ ریاستوں کے لیے بیک فائر کر جاتی ہے۔ اس کے اہم خطرات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طویل مدتی عدم استحکام۔ ایک بار جب انتشار کی آگ بھڑک اٹھے تو اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں 1980 کی دہائی کی پالیسی کا نتیجہ آج بھی نظر آ رہا ہے، جہاں عسکریت پسند گروہ قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، غیر ریاستی عناصر کی طاقت میں اضافہ۔ اکثر ریاستیں سمجھتی ہیں کہ وہ عسکری گروہوں کو اپنے مفاد میں استعمال کر سکتی ہیں، مگر تاریخ دکھاتی ہے کہ یہ گروہ جلد یا بدیر خود مختار حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، سفارتی تنہائی اور عالمی سطح پر بدنامی۔ ایسی حکمت عملی اپنانے والی ریاستوں کو عالمی سطح پر تنقید اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4، علاقائی جنگ کے خطرات۔ جب داخلی انتشار سرحد پار اثر انداز ہونے لگے تو یہ علاقائی جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک میں ایک دوسرے کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی، جس کے نتیجے میں کئی ممالک تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک خطرناک جغرافیائی سیاسی جوا ہے۔ قابل کنٹرول داخلی انتشار ایک پرکشش مگر انتہائی خطرناک حکمت عملی ہے۔ اگرچہ یہ بعض مواقع پر وقتی فائدہ دے سکتی ہے، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر یہ پالیسی بیک فائر کر جاتی ہے اور عدم استحکام کے طویل سلسلے کو جنم دیتی ہے۔ پاکستان کا افغان جہاد میں کردار اور بلوچستان میں اس حکمت عملی کا ممکنہ احاطہ اس حقیقت کا انتباہ ہے کہ جو ریاستیں داخلی انتشار کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں، وہ اکثر خود بھی اس کے اثرات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نازی جرمنی سے لے کر سوویت یونین تک اور امریکہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک جو ریاستیں داخلی بدامنی کو ہتھیار بتاتی ہیں، وہ بالآخر خود اس کے نتائج بھگتتی ہیں۔ کالم آج کا ویلاگ جو ہے تو ماشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو کافی تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں کی سمجھ سے یہ چیز باہر ہو۔ کچھ لوگ
اس کو سمجھ پائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ولاگ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔